بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ الاعراف آیت نمبر 26۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور معجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ صاف اور سادہ لباس کسے کہتے ہیں، اس کی سمجھ تو ہم میں ہے، ہم خود سے پابندی نہیں کرتے، یہی ہماری خرابی ہے۔ معاشرے میں فرسودہ رسموں کا بہاؤ ہمیں بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ پیچیدگیاں اور دشواریاں ختم کیجیے، آسان راستہ اپنائیے، اللہ کی راہ میں پاک صاف رہیے، صفائی ستھرائی کو اپنائیے، سادہ لباس زیب تن کیجیے جو آپ کی شرمگاہوں کو بھی اچھی طرح چھپائے اور آپ کو باوقار بنائے۔ یہی رکھ رکھاؤ آپ کی چال چلن اور گفتگو میں بھی ہو۔ اپنے آباء و اجداد کی تہذیب سے دور مت ہوئیے، آپ کا رب پرہیزگاروں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ آیت نمبر 27۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ جنت سے بے دخلی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اگر ہم نے اپنی روش نہیں بدلی اور شیطانی راہوں کی پیروی کی تو ہمارا انجام واقعی بہت بھیانک ہوگا۔ صحیح سے غور کیجیے، ان آیات میں لباس کی اہمیت اسی لیے بیان کی جا رہی ہے کہ برائی کو برائی بننے سے پہلے ہی ایسے طور طریقوں کا رواج اپنا لیا جائے کہ نوبت کسی ناگہانی تک مت پہنچے۔ یقین جانیے ہم سب کا بچاؤ اسی میں ہے۔ آیت نمبر
28 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالی فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ ہمارا رب ہمیں تعلیم دیتا ہے پرہیزگاری اپنانے کی، سادگی اپنانے کی، اپنے ظاہر اور باطن کو درست کرنے کی، اصلاح رکھنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی، ڈر رکھنے کی، اور اپنے رب کی پاک و صاف اور سیدھی راہ میں یکسو رہنے کی۔ آیت نمبر 29 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ آپ کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالی کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ ہمارے رب کے احکام ہم پر صاف اور واضح ہیں، ہم نے من وعن ان پر اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح کے بات ہم سے کہی گئی ہے۔ آیت نمبر 30 فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں۔ کسی غلط گمان میں مت رہیے، اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کیجیے، اچھی طرح چھان بین کیجیے کہ آپ کے روزمرہ کے معاملات کن سے ہیں، اور جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ کے رب کی راہ سے دور کیا جا رہا ہے، فوراً کنارہ کش ہو جائیں، آپ کی بھلائی اسی میں ہے۔ آیت نمبر 31 يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو
اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کے رب کے اس کلام میں صرف واعظ و نصیحت اور احکامات ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ کو مکمل تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ کی حدود ہیں کیا، جن کاموں کو آپ کے رب نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے ان کی طرف آپ بھی کوئی رغبت مت دکھائیے، سادہ اور خوش لباس رہیے، اور خصوصاً جب آپ اپنے رب کے سامنے حاضری دیں تو ہر چھوٹی بڑی بات کا خاص اہتمام کیجیے۔ آیت نمبر 32۔ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ آپ فرمائیے اللہ تعالی کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ اپنے رب کی عطا کی ہوئی پاک و صاف نعمتوں کی راہ میں جستجو کیجیے، رزق حلال کمائیے، کھائیے اور اپنی اولادوں کو کھلائیے۔ آیت نمبر 33۔ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی جنت سے بے دخلی تک جس بات کو ناپسندیدہ اور حرام قرار دیا گیا ہے وہ قیامت تک ناپسندیدہ اور حرام ہی رہے گی، چاہے اس کو کوئی بھی نام دے دیا جائے یا کوئی بھی لبادہ اوڑھا دیا جائے۔ گناہ ترک کیجیے، ظلم و جبر کو مت اپنائیے، اور خالص اپنے رب کی طرف رجوع رکھیے۔ آپ کے رب کی طرف سے دنیا کی بھلائی بھی آپ کے لیے اور آخرت کا انعام بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔